ٹھیک ہے ان کی بات، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست سے وہ کس انداز میں مخاطب ہیں یہ میرے لیے وہ ہے کہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ریاست سے یا وہ ڈائریکٹو دے رہے ہیں کہ آپ جس طرح آپ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اتنے دن میں بتا دیں، اتنے ہفتے میں بتا دیں. نہیں ہوا. اگر نہیں ہو رہا تو پھر کیا کیا جائے؟ یہی سب سے بڑا کوشچن ہوتا ہے. اور یہ آج کی صورتحال نہیں ہے. یہ جو مسنگ پرسنس کے کیسز ہیں، ہم ان کیسز کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی غائب ہے اور پھر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے تو وہ گھر پہنچ جاتا ہے اور وہیں اس کا کیس ختم کر دیا جاتا ہے. ذرا اس سے جا کے کوئی پوچھے تو کہ اسے لے کے کون گیا تھا، اس پر گزری کیا. چاہے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے لے کے جایا جائے، آپ کو 1 دن کے لیے لے کے جایا جائے، آپ کو 1 ہفتے کے لیے لے کے جایا جائے یا مہینوں لے کے جایا جائے. یہ ہمارے یہاں بہت سے کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ ہوا. وہ جیو کا ایک کورسپونڈنٹ تھا، اس نے جب مریم نواز صاحبہ کا واقعہ ہوا تھا تو اس نے وہ فوٹیج جو ہے وہ کہیں سے حاصل کر لی تھی جس میں آئی جی سندھ کو لے کے جا رہے تھے. اس کی بنیاد پر اس کو اٹھا لیا گیا. وہ گھر سے نکلا تھا کچھ دہی وہی لینے، بریڈ بٹر لینے، اس کو اٹھا کے لے گئے. 2 دن تک گھماتے رہے، کہیں رکھا ہوگا اور پھر چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا کہ کون لے کے گیا تھا، کیوں لے کے گیا تھا اور کس قانون کے تحت لے کے گیا تھا. اسی طرح بلوچستان کے لوگ دیکھ لیں، اسی طرح آپ کراچی کے بہت سے لڑکے آج بھی غائب ہیں، اسی طرح آپ رورل سندھ میں بہت سے سیاسی جماعتوں کے اور قوم پرست جماعتوں کے لوگ غائب ہیں. چیز یہ ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ اس کو گرفتار کریں، اس کو عدالت میں مقدمہ چلائیں اور سزا دیں. یہ جو غائب کر کے چاہے آپ ٹارچر کریں، کیونکہ غائب کر کے آپ صرف بیٹھا بھی دیں تو وہی ٹارچر ہوتا ہے. اس کا کوئی نہیں پوچھتا. اب آپ ارشد شریف کا کیس دیکھ لیں. ارشد شریف نے 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کی ایک رپورٹ ہے نا، کمپیکٹ رپورٹ ہے، اس کی بنا پہ کیس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی والا دی کیوں، اور پھر وہ جے آئی ٹی کیا کر رہی ہے، اس کی کیا پروگریس رپورٹ ہے. تو ہمارے یہاں چیزوں کو ڈیلے کرنے کا سسٹم موجود ہے. ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ مذہباز صاحب، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بیچ میں ایک یہ بات ہوئی تھی، خاص طور پہ لائر نے یہ بات کہی تھی کہ فیصل واڈا سمیت کچھ لوگوں کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے انویسٹیگیشن کا. پھر آبویسلی کورٹ نے اس وقت بھی کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کا دائرہ کار کا تعین کریں، یہ تو ظاہر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ہی کام ہوگا. لیکن فیصل واڈا صاحب نے ایک بات کی، وہ ذرا سنیے گا. کون سا فورم ہوگا جہاں پہ یہ انویسٹیگیشن ہو یا لوگ کا پتہ چلے کہ اصل میں ان کے پاس انفارمیشن ہے یا پولیٹیکل کنزمپشن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سا فورم ہوگا؟ جے آئی ٹی بلائے نا. جب جے آئی ٹی نے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، ہوتا کیا ہے جے آئی ٹی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایون اشتہار دیتے ہیں کہ اگر اس کیس کے متعلق کسی کے پاس کوئی بھی کیس ہو، اس کیس کے متعلق آپ کے پاس کوئی شواہد ہوں کسی طریقے سے، جس طرح کوئی آدمی ڈس اپیئر ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ رابطہ کریں. اب اگر ایک آدمی کہہ رہا ہے اور ایک ظاہر ہے فارمر ایم این اے ہیں، منسٹر رہے ہیں، امپورٹنٹ پولیٹیکل فگر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلائیں تو میں سارا کھول کے رکھ دوں گا، سارے چیزیں مجھے نہیں پتا وہ کس حد تک ان کے پاس چیزیں ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی پبلک ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہے اور اس کے بعد جے آئی ٹی اس کو نہیں بلاتی تو اس کا مطلب ہے معاملہ کہیں گڑبڑ ہے. لیکن جے آئی ٹی کو ہم ڈائریکشن نہیں دے سکتے. پاناما میں بھی تو جے آئی ٹی بنی تھی، اس کے اوپر ایک جج بٹھایا گیا تھا نا لک آفٹر. تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا یہ چیز؟ If there is a will, there is always a way. And then چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہدایت کی کہ کوشش کریں عمران ریاض عید اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں. کتنا اثر ہوگا اس ہدایت کا آپ کے خیال میں؟ مجھے لگتا نہیں کہ کوئی اثر ہوگا، اس لیے کہ اگر اثر ہوتا تو لاہور ہائی کورٹ کے اگر چیف جسٹس بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اتنے عرصے سے کہہ رہی ہے، سب چیزیں چھوڑیں. ایک آدمی 1 مہینے سے غائب ہے، اس کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے وفاقی وزراء کی طرف سے کہ جی وہ صحافی نہیں ہے، وہ سیاسی. بھائی ساتھ چھوڑ دیں، اگر فرض کریں آپ کی بات میں مان بھی لوں کہ وہ صحافی نہیں، تو کیا کوئی سیاسی کارکن اگر غائب ہو جائے وہ ٹھیک ہے کیا؟ کوئی ایک عام پاکستانی اگر غائب ہے 1 مہینے سے
تو آپ تلاش تو کریں, مجھے بتائیں کوئی ٹیم کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اس کی تلاش میں, کوئی انویسٹیگیشن ٹیم کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے کہ اس کو سرچ کریں کہ کدھر ہے, اس کا موبائل سرچ کریں, اس کو دیکھیں, ان کی فیملی سے معلوم کریں, معلومات کریں. کوئی ٹیم کا کانسٹیٹیوٹ نہ ہونا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نہیں ہے حکومت انٹرسٹڈ عمران ریاض خان کو بازیاب کرانے میں. اٹارنی جنرل تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہے حکومت, وفاقی حکومت. کیا ہیلپ کر رہی ہے بتائیں, اٹارنی جنرل بتائیں کیا ہیلپ کر رہی ہے, ذرا بتائیں تو, تفصیلات تو بتائیں کہ ہیلپ کیا کر رہی ہے. کہاں انہوں نے کہیں چھاپے مارے ہیں, کہاں انہوں نے تلاش کیا ہے, کیا ڈیٹیلز ہیں, پریس سے شیئر کر لیں. ایک اس میں ظاہر ہے ہماری جو جرنلسٹ کی آرگنائزیشن ہے ان کا بھی ایک رول ہے اور ہونا چاہیے. آپ مطمئن ہیں اس سے؟ نہیں, میں مطمئن نہیں ہوں. میرا خیال ہے جرنلسٹ یونین نے وہ رول نہیں پلے کیا جو انہیں پلے کرنا چاہیے تھا. کسی آدمی سے آپ کے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, اس کے ویوز سے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, ہوتے ہیں, سب کے ہی ہوتے ہیں ڈفرینس ویو. لیکن اس وقت ایک شخص جو میڈیا سے وابستہ تھا, اس کی چھوڑ دیں, وہ میڈیا میں اپنی ہو سکتا ہے اس کی اپنی ایفیلیشن وغیرہ کو چھوڑ دیں, اس کے بارے میں یہ تو پتا ہو وہ زندہ ہے, کہاں ہے, کوئی تو چیز انفارمیشن دی جائے. ہم اس چیز کو میرے نقطۂ نظر سے تو ریاست اور حکومت اس چیز کو سنجیدہ لے ہی نہیں رہی. مطلب دے ڈیم کیئر. انفارچونیٹ ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, یہ ایٹیٹیوڈ ہے بھائی, ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو مجھے وہ نہیں, اگر اس کے اوپر واقعی اس کو جس وجہ سے اگر آپ نے کسی نے پکڑا ہے اگر, اور اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی ان کے پاس مشکل آئے, اس کو پیش کریں, اس کو کورٹ میں پیش کریں, اس کو سزا دلوائیں. ایٹ لیسٹ ریلیف وہی ملتا ہے نا آدمی کو. چلیں تو آپ نے ایٹ لیسٹ کورٹ میں پیش ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جیل میں جانے سے یا کسٹڈی شو کرنے سے کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ اس کی فیملی کو یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ ایک شخص زندہ ہے. آج جو ٹراما ہے اس کی وائف اور اس کے بچوں کا اور اس کی فیملی کا, کہ دے ڈونٹ نو ویدر ہی از الائیو اور ڈیڈ. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے. وہ پاکستان میں ہے, اگر زندہ ہے تو پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے, کچھ تو بتائیں, کوئی تو انفارمیشن دیں. کس چیز کا نام ہے ریاست.